ساتھ اویس جٹ موجود ہے جو بڑی ہی دکھی شاعری کرتے ہیں. آج ہم سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ دکھی شاعری کرنے کی وجہ کیا ہے ان کی. وہ چشم نم سے بچھڑتا تو آس بھی رکھتا, اس کو میں خود کے لیے اداس بھی رکھتا, اس کے نام سے لکھتا ہوں اپنے آپ کو خط, اس کے ہاتھ کے ہوتے تم اپنے پاس بھی رکھتا. شاعر اس لیے بنتے ہیں لوگ جب ان کا دل ٹوٹتا ہے, فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں. آج کل ہر دوسرے بندے کا ٹوٹا ہوا ہے. جیسے مکافات عمل ہے ویسے محبتوں کا نیم و بدل ہونا چاہیے. یہ جو گنجائش ہے مجھے نہیں منظور. تیسرا واجب القتل ہونا چاہیے. آپ کا ریلیشن کتنے سال کا؟ تقریباً تھا 5 ایئرس کا. مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ ایک دن کا بھی نہیں رہے گا. میں یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں آج کی جو لورز کپل ہیں, کسی کا دل نہ توڑیں. دل ٹوٹنے کے بعد پھر آپ شاعر بن گئے, یا نشہ یا موت یا شاعری. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں میرا بائیکر لیڈر ٹی وی کے ساتھ. ناظرین اس ٹائم میں گجرانوالہ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اویس جٹ موجود ہے جو بڑی ہی دکھی شاعری کرتے ہیں. آج ہم سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ دکھی شاعری کرنے کی وجہ کیا ہے ان کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اویس, مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ آپ کا نام کیا اور ٹک ٹاک پہ نام کیا ہے؟ ٹک ٹاک پہ نام ہے CH اویس جٹ 277 کے نام سے آئی ڈی ہے. پہلے ایک آئی ڈی تھی جو کہ 400K تک گئی اور کسی ایشوز کی وجہ سے وہ بین ہو گیا تو اکاؤنٹ, تو اب دوبارہ سے اسٹرگل سٹارٹ ہے تو انشاءاللہ. لیکن یہ بیسکلی یہ شاعری میں اپنے, مجھے یہ بتائیں کرتے ہیں کیا آپ؟ میں ایک سمجھ لیں کہ الشفا فیوچر ہاسپٹل ہے, وہاں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو نا میں ڈیل کرتا ہوں, ان کو چیک کرتا ہوں. تو اور یہ پروفیشنلی میرا سمجھ لیں کہ میری ہابیز ہے کہ میں شاعری کرتا ہوں اور اپنے آپ پر کرتا ہوں, ہر روز کرتا ہوں, اپنے ہر روز کے دن پہ کرتا ہوں. اچھا جی. یہ خیال کیسے آیا؟ اسٹڈی کہاں تک آپ نے کی ہے؟ میری اسٹڈی جون سی ہے وہ تو ایک لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹڈی ہے. میں اگر سچ بولوں تو میری کوئی اسٹڈی نہیں ہے. میں بتائیں کتنی ہے؟ میری اسٹڈی مڈل ہے. اچھا. اور میں اردو ادب کو ایسے جانتا ہوں کیونکہ ایک انسان کا جب ایک دل ٹوٹتا ہے نا, یا ایسی شاعر اس لیے بنتے ہیں لوگ جب ان کا دل ٹوٹتا ہے, ان کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں, تو پھر وہ ان کے پاس ایک حل ہوتا ہے, یا شاعری یا موت کا. نشہ. نہیں نشہ, ہاں نشہ بن جاتا. آپ شاعر بن گئے. اور میں شاعر بن گیا. مطلب آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے. دیکھیں آج کل ہر دوسرے بندے کا ٹوٹا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کا پاسٹ ہوتا ہے اور ہر کیسے؟ اب تھوڑا سا ہمیں اگر آپ نے خود ہی بتا دیا, کیونکہ مجھے جب میں نے سنا کہ آپ سیڈ شاعری کرتے ہیں, بڑی دکھی ہیں, تو مجھے یہی لگا تھا کہ دل ٹوٹا ہوا ہے. دل ٹوٹنے کے بعد انسان جو ہے نا اس طرح یہ باتیں کرتا ہے, تو ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا تھا. اس کو تو میں شاعری سے ہی بیان کروں گا کہ وہ چشم نم سے بچھڑتا تو آس بھی رکھتا, اس کو میں خود کے لیے اداس بھی رکھتا, اس کے نام سے لکھتا ہوں اپنے آپ کو خط, اس کے ہاتھ کے ہوتے تم اپنے پاس بھی رکھتا. کیا بات ہے. لیکن مجھے ہمیں پھر بھی آپ تھوڑا سا اگر بتا دیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وجہ. بات یہ ہے کہ انسان آج کل جو تیسرا شخص آتا ہے نا, ایک کپلز کے اندر تیسرا شخص بہت خطرناک ہوتا ہے, اور وہ خواب تو بہت زیادہ دکھاتا ہے اپنے, جو ہمارا ہم سفر ہوتا ہے اس کو خواب تو بہت دکھاتا ہے, لیکن وہ خواب ہی ہوتے ہیں, وہ پورا نہیں اترتے. وہ خوابوں پہ کوئی وہ پورا نہیں اتر سکتا. لیکن جس کو ہم اتنے عرصے سے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کی بات پہ ہمیں ایک دفعہ یقین کر لینا چاہیے نا. لیکن میں بس اتنا لاسٹ یہی بولوں گا اس پہ کہ تیسرے شخص کے لیے جیسے مکافات عمل ہے ویسے محبتوں کا نیم و بدل ہونا چاہیے. کیا بات ہے. یہ جو گنجائش ہے مجھے نہیں منظور. تیسرا واجب القتل ہونا چاہیے. واجب القتل, یہ اس بات کو بار بار چلایا جائے, قتل ہونا چاہیے. واقعی تیسرا شخص قتل ہونا چاہیے. قتل ہونا چاہیے. جو کہتے ہیں کہ خوش نصیب انسان کون ہے, وہ کہتے ہیں وہ جو تیسرا شخص ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے. لیکن خوش نصیب کیسا خوش نصیب؟ جب ایک انسان کو ہم اس لیول تک لے کے جاتے ہیں, اپنے معیار کے تک لے کے جاتے ہیں, اور کئی لوگ ہمارے معیار تک آ کر وہ اتنا گر جاتے ہیں, بعد میں وہ پتہ نہیں کون سا رنگ دکھا دیتے ہیں, اور اس سے جو ہم نے نہیں دکھایا ہوتا وہ. اور اس کو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ پاک ان کو, میں یہ نہیں کہوں گا ان کے اس شخص کے لیے, کسی بھی ایسے شخص کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس انسان نے ہمارے اوپر اتنی محنت کی ہوتی ہے, ہمیں اپنا یقین دلانے کے لیے اتنی محنت کی ہوتی ہے, پھر اس کو اس کا اجر تو ملتا ہے. اللہ بھی کہتا ہے کہ آپ محنت کرو, اس کا اجر ملے گا.
تو اس انسان نے ہم پر اتنی محنت کرے, ہم پر اتنا یقین کر کے ہمیں اس مقام تک اتنی ہماری توقعات تک پہنچایا ہوتا ہے کہ ہماری توقعات بڑی ہوتی ہیں اور وہ ہمارے گرا دیتا ہے ہمیں. مجھے یہ بتائیں کہ آخر کون سی کمی تھی, کون سی ایسی بات رہ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ تیسرا شخص جو ہے وہ نہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا جو تیسرا شخص آتا ہے نا وہ کسی کے پیار کو, کسی کے ہم سفر کو, ہمدرد کو خواب دکھانا شروع کر دیتا ہے. اور اتنا نازک پیار, اتنا نازک ایمان ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایمان اگر کسی پہ ایمان لاؤ تو اس کے اوپر اس کے آگے سجدہ کر لو. میں کہتا ہوں آپ نعوذ باللہ سجدہ تو اللہ کے آگے کرنا چاہیے, لیکن آپ کا مان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی ہمارے درمیان آ جائے وہ ٹوٹ نہ پائے, رشتہ ٹوٹے نہ. وقت جو ان سے بدلتے رہتے ہیں, اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں, لیکن ایمان آپ کا اس اپنے ہم سفر پر, ہم درد پر مضبوط ہونا چاہیے. آپ کا ریلیشن کتنے سال کا تھا؟ ریلیشنس تو تقریباً تھا 5 ایئرس کا, لیکن وقت نے جو سا نا مجھے نہیں تھا پتہ کہ وہ ایک دن کا بھی نہیں رہے گا. اچھا. وہ 5 سال عرصے کو کیا کرنا ہوتا ہے جب ایک انسان جو آپ کے ساتھ ہے وہی مخلص نہیں ہے, وہ جھوٹ سے بنیاد شروع کرے, وہ کیسا ریلیشن ہوا؟ وہ ریلیشن نہیں ہوتا, وہ صرف مذاق ہوتا ہے کہ اگلے کی فیلنگز کے ساتھ. میں یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں آج کی جو لورز کپل ہیں ان کے لیے ایک میسیج ہے, اگر آپ کسی کے ساتھ مذاق کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ کہیں آپ سچ بول کر, آپ پیسے لگا کر, ہر چیز مل جاتی ہے, پیسے لگا کر 2 منٹ کے لیے اپنا مزہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں نا وہ باہر پورا کر لیں, لیکن کسی کا دل نہ توڑیں. کیونکہ یہ دل توڑنا والا انسان جس کا دل ٹوٹتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیا بھی. یہ دیکھیں میرے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے ہیں, یہ بات بتا رہا ہوں میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں. یہ ایک جذباتیات فیلنگز ہوتی ہیں جو کہ وہی سمجھ سکتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے, جس کے ساتھ بیتی ہوتی ہے, اور جو کر رہا ہوتا ہے, جس نے اس ٹریک سے گزرا ہوتا ہے. یہ وہ اور کوئی انسان نہیں, اوروں کے لیے وہ مذاق ہی ہوتا ہے کہ یار بس مذاق ہے. بڑا مطلب آپ نے بڑا میرے خیال میں بڑا سیریس والا جو ہے پیار عشق جو ہے آپ نے کر لیا. اور جو پیار وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل یہ پیار کتنا ہے, آپ مجھ سے پیار کتنا کرتی ہو, یا لڑکے پوچھتے ہیں لڑکیاں پوچھتی ہیں آپ مجھ سے پیار کتنا کرتے. میں کہتا ہوں پیار کی حد نہیں ہوتی. آپ کسی کے تنہا بیٹھ کے سمندر کے کنارے, اور اس کے لیے اگر سچا پیار ہو اس کے لیے اتنا روئیں, اور آپ کے ایک آنسو اس سمندر کے اندر گر جائے, اور کسی کو بھی بولیں اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے یا وہ انسان جو آپ کا ہمدرد ہے اسے کہو کہ جب وہ آنسو کا قطرہ لے آؤ, میرا تمہارے سے اتنا پیار تھا. اتنی محبت ہونی چاہیے, اگر ہونی ہو تو اس کو پھر کمپلیٹ اینڈ تک لے کے جائیں, مرتے دم تک. یہ نہیں کہ بیچ راستے میں غلط فہمیوں کی وجہ سے, غلط باتوں کی وجہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیں. بہت تکلیف ہوتی ہے اس شخص کو. دل ٹوٹنے کے بعد پھر آپ شاعر بن گئے؟ نہیں, پھر ایک چیز جیسے آپ نے پہلے بولا کہ یا نشہ یا موت یا شاعری, یہ موت اور نشے سے بہتر یہی کیا شاعر بن گئے. کیونکہ میں ایک گھر کا بڑا تھا, ذمہ داریاں تھیں, اور مجھے یہ سوٹ کرتا تھا کہ میں اپنے آپ کو حوصلہ اور اس پاس سے نکلوں, اور اس پاس سے میں نکلا تھا. اچھا چلیں جی, شاعری کرتے ہیں. آپ نے کہا آپ اپنے ہر دن پہ جو ہے شاعر کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں, سنائیں ہمیں. میں آپ کو سناتا ہوں کہ ٹوٹی ہے میری امیدیں مگر تم کو اس سے کیا, بکھرتے رہے ہواؤں سے گھر مگر تم کو اس سے کیا, وہ ایک تصویر کتنا رلاتی ہے مجھے, جانا دیکھ تیری یاد کتنا ستاتی ہے مجھے, میں گھر کا لاڈلا ہوں وحشت زدہ ہوں, تنہا زندگی روز نیا سبق اڑاتی ہے مجھے. لاسٹ پہ کچھ جاتے جاتے بے وفا لوگوں کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے. جاتے جاتے اس لڑکی کے لیے خوش رہو, آباد رہو, لیکن جس کے ساتھ رہو مخلص رہو, اس کے ساتھ بھی مخلص رہو. اس کے ساتھ بھی مخلص. آپ کو دھوکہ دیا ہے؟ میرے ساتھ تو جو ہوا تو کر دیا, لیکن اس انسان کے لیے مضبوطی والا رشتہ رکھو جو انسان تمہارا اب ہم سفر, ہمدرد اور لائف پارٹنر بن چکا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری طرف سے آزاد بد دعا کچھ چیز نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ تم نے محنت ایسی کی تھی اور وہ تمہیں اجر ملنا ہی ملنا تھا. بالکل ناظرین نے اویس نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اگر آپ کسی ایک انسان کو دھوکہ دے کر کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ
یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کو بھی دھوکہ دے کے آگے ضرور جائے گا، کیونکہ مکافات عمل ہونا ہی ہونا ہے، اس دنیا میں ہونا اگر آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں تو آپ کو اس کی سزا دنیا میں ہی ملے گی۔ مجھے اجازت ہے، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔